بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس کی 10 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا ہرگز نہیں۔ مطلب یہ جو رویہ ہے، یہ جو جس طرح سے ہوا ہے معاملہ، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ، انہا بے شک وہ تذکرۃ نصیحت ہے۔ یعنی یہ جو پیچھے 10 آیات میں جو معاملہ بیان کیا گیا ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ یہ نصیحت ہے۔ فمن پس جو شخص شاء چاہے، ذکر یاد کرے اس کو یا یاد رکھے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرما دی ہے۔ ظاہر ہے اب ایک صحابی کے لیے جو نابینا تھے، ان کے لیے ایک رویہ جو اختیار فرمایا سید الانبیاء نے، تو اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ساری انسانیت سے افضل ہے، تو ان کا بھی یہ رویہ اگر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو کوئی عام بندہ وہ اگر اس طرح کا رویہ رکھے گا تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ نصیحت ہے، جو چاہے اس کو یاد رکھے۔ فمن شاء، بس جو شخص چاہے، ذاکر یاد رکھے اس کو۔ اور یہ نصیحت بھی کوئی ایسے چلتے پھرتے بات نہیں ہے، بلکہ یہ نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یہ نصیحت فی صحف، صحیفوں میں ہے، مکرمہ، عزت والے صحیفوں میں، مرفوعات، بلند کیے ہوئے، رفعت سے ہے، رفعت ہم اردو میں بولتے ہیں بلندی، مرفوع بلند کیے ہوئے، مطہرہ پاکیزہ، اور اس سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ یعنی یہ نصیحت صرف یہاں ابھی قرآن میں نہیں اتاری گئی، بلکہ یہ نصیحت لوح محفوظ میں، وہ جو پاکیزہ صحیفے ہیں ان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کو بھی درج کیا ہوا ہے، اور وہاں سے یہ قرآن میں آئی ہے زمین پر۔ مرفوعات، بلند کیے ہوئے، مطہرات، پاکیزہ، بے ایدی، یعنی یہ بھی ایک انداز ہے اس نصیحت کی عظمت کو ظاہر کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نصیحت یہ کوئی معمولی نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہ نصیحت تو عزت والے صحیفوں میں ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ اس نصیحت کی عظمت بیان فرماتے ہیں کہ یہ کہاں پر ہے؟ ایسے صحیفوں میں جو عزت والے ہیں، مرفوعات، بلند کیے ہوئے، مطہرات، پاکیزہ، بے ایدی سفارہ، بے ساتھ، ایدی ہاتھ کی جمع ہے، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، سفارات سافر کی جمع ہے۔ سافر کا معنی ہے کاتب، لکھنے والا، اس کی جمع ہے سفارت۔ بے ایدی سفارہ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ اب اس سے مراد کون لکھنے والے ہیں؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو لوح محفوظ جب لکھی گئی تھی تو وہ تو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے تعریف کی تھی، تو پھر یہ دوسرے جو اس سے مراد ہیں وہ کاتبان وحی بھی ہو سکتے ہیں، کہ وحی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوتی تھی قرآن کی، تو آپ کے صحابہ میں سے جن کو آپ نے مقرر فرمایا ہوا تھا اور مقرر فرما دیتے تھے کہ آپ لکھو، تو وہ بھی لکھنے والے اس سے مراد ہو سکتے ہیں، کہ یہ نصیحت جو اللہ کا کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہے، تو وہ جو کاتبان وحی جو جب لکھتے ہیں، وہ لکھنے والے بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ تو بے ایدی سفارہ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ اور پھر وہ لکھنے والوں کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ کرامن، عزت والے، باررات، نیک، کہ وہ کن عزت والے، کن لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے؟ کہ وہ لکھنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عزت والے ہیں اور نیک ہیں۔ تو یہاں تک یعنی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی بیان فرمایا
نصیحت بھی کی اور پھر اس نصیحت کی عظمت کو بھی بیان فرمایا تاکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کو ایک قیامت تک کے لیے امت محمدیہ جو ہے وہ اپنا ایک شعار بنا لے کہ کبھی بھی کسی صاحب ایمان شخص کی تحقیر نہیں کرنی، اس کو کمتر نہیں جاننا کسی دنیا دار سے اس کی دنیوی مرتبے کی وجہ سے، کیونکہ جو مرتبہ ایمان کا ہے وہ اس کی کوئی جو ہے اس کو کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے، اور اس سے کوئی بڑھ کر کوئی کسی کا مرتبہ اور مقام نہیں ہو سکتا جو ایمان کا اور دین کا مرتبہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قتل الانسان، لفظی طور پہ قتل مارا گیا، الانسان انسان، اور ہے یہ ان معنوں میں کہ مارا جائے انسان، مارا جائے انسان۔ ما اکفر، ما کیا ہوتا ہے یہاں پر کتنا معنی ہے اس کا کہ کتنا اکفر ناشکرا ہے اس کا، ما اکفرہ کتنا ناشکرا ہے اس کا، یعنی یہ مارا جائے انسان یہ کتنا ناشکرا ہے، اپنے رب کی کتنی ناشکری کرتا ہے۔ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی تکلیف دہ بات کرتا ہے، تو کوئی بات کرنے والا کہتا ہے کہ اس کو یعنی بد دعا دیتے ہوئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اسے غارت کرے، اس نے یہ کیا کر دیا، یعنی یہ وہ والا انداز ہے، اللہ تعالیٰ اسے تباہ کرے، اس نے یہ کیا کیا، جب کوئی بہت غلط کام کرتا ہے تو یہ وہ انداز ہے کہ قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرہ کتنا ناشکرا ہے اس کا، اپنے رب کا کتنا یہ ناشکرا ہے، کتنی ناشکریاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ ناشکری اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور شکر گزاری یہ عبادت کا ایک پہلو ہے، بندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ بیان فرما کے کہ یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، پھر آگے اس کو احساس دلایا مزید کہ من ای شیء، تم اپنے رب کی ناشکریاں کرتے ہو، من سے ای کون سی، شیء چیز، من ای شیء کس چیز سے، خلقہ پیدا کیا اس نے اس کو۔ یہ اپنے رب کے سامنے کوئی چیز بنتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر پھر اپنے رب کے حکموں کی نافرمانیاں کرتا ہے اور ناشکریاں کرتا ہے، یہ دیکھتا نہیں کہ اس کو اس نے پیدا کس چیز سے کیا، اس کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے۔ من ای شیء کس چیز سے، خلقہ پیدا کیا اس نے اس کو، من نطفۃ نطفہ سے، نطفہ یعنی وہ پانی کا قطرہ جو باپ کی کمر سے نکلتا ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، من نطفۃ نطفہ سے، خلقہ پیدا کیا اس نے اس کو، فقدرہ پھر مقدر بنایا اس کا، یا پھر اندازہ کیا اس کے لیے، یا پھر تقدیر بنائی اس کی، یعنی اس مالک نے ایک اس پانی کے قطرے سے، نطفہ سے اس کو پیدا کیا، اور اس کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کا مقدر بنایا، اور مقدر جو ہے وہ یا تقدیر بنائی اس کی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 ماہ کا، تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، ابھی امی اس کے جسم میں روح نہیں پھونکی ہوتی، تو روح پھونکنے سے پہلے اس کی یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں کہ اس کی زندگی کتنی ہے، اس نے مرنا کہاں پر ہے، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا مقدر، یہ اس کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے یہ ساری چیزیں ان کا تعین کر دیا جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ کیونکہ سارے اللہ تعالیٰ کے امر کو فرشتوں نے عمل پذیر کرنا ہوتا ہے، تو وہ سارا اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا فیصلہ اس کے بارے میں وہ اس وقت سارے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہے اس کا معاملہ، یہ جب دنیا میں روح آنے لگی ہے تو اس نے بس یہ اتنا عرصہ رہنا ہے، وہاں اس نے مرنا ہے، یہ اس کا رزق ہے، یہ کچھ ملے گا، یہ ساری ذمہ داریاں ان فرشتوں کو دے دی جاتی ہیں جو اس سے متعلق اور منسلک ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اس کا مقدر جس کا
یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نطفے سے اس نے پیدا کیا اس کو، فقدر، پھر اندازہ کیا اس کے لیے، یا مقدر بنایا اس کا، یا تقدیر بنائی اس کی. اس طرح سے میرے خیال سے اتنا کافی ہے. کل بھی تھوڑا سا زیادہ ہو جانے سے یاد کرنے میں دقت ہوئی، تو یہ 3 لائنوں والا سلسلہ بھی ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. آج جو آیات پڑھی ہیں ان کو ذرا دوبارہ دیکھ لیجیے جی. آیت نمبر 10 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ، تذکرہ نصیحت ہے، فمن پس جو شخص، شاء چاہے، ذکر یاد رکھے اس کو، فی صحف صحیفوں میں، مکرمہ عزت والے، مرفوعات بلند کیے ہوئے، مطہرہ پاکیزہ، بِأَيْدِي سفارہ، بِأَيْدِي ہاتھوں میں، سفارہ لکھنے والوں کے، بِأَيْدِي سفارہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرامن عزت والے، بررہ نیک. قتل الانسان مارا جائے انسان، ما اکفر کتنا ناشکرا ہے، یا کتنا ناشکرا ہے اس کا، من ای شیء کس چیز سے، خلقہ پیدا کیا اس نے اس کو، من نطفۃ نطفہ سے، خلقہ پیدا کیا اس نے اس کو، فقدر پھر مقدر بنایا اس کا.